جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین کو بڑا کرنے کے لیے تاکہ میں زیادہ کھل کے لکھ سکوں، میں نے چیٹ باکس آن نہیں کیا ہوتا نا، تو کوئی میسج اگر کوئی اس میں لکھتا ہے اپنی ٹینڈنس کے علاوہ تو وہ بے شک ہاتھ کھڑا کر کے بول دیا کریں، کیونکہ میں نے اس کو آف رکھا ہوتا ہے تاکہ مجھے سپیس زیادہ مل جائے لکھنے کے لیے۔ ایک طرف میں نے آپ لوگوں کی ناموں کی لسٹ کھولی ہوتی ہے، اگر دوسری طرف میں چیٹ باکس بھی کھول لوں تو پھر وہ میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ مجھے سپیس لکھنے کے لیے بہت تھوڑی اسکرین پہ رہ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ میں چیٹ باکس کو پڑھ نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے بیچ میں ویسے بول دیا کریں۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ ہم فعل ماضی کی گردان پڑھ رہے تھے، وہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ آپ میں سے کسی کو اگر ابھی بھی کنفیوژن ہے تو پہلے آپ سوال کر لو، پھر میں اس کو آگے لے کے مزید نئی بات سکھاؤں گی۔ کسی کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن باقی ہے، کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو، کلیئر نہ ہو؟ جی بچوں، کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا؟ جی الحمدللہ سب سمجھ آ گیا، سمجھ میں آ گیا میم۔ بڑی جینیس آپ نے بچے ہیں اللہ نے مجھے دیے الحمدللہ۔ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، وہ انگلیوں پہ، اور جو آپ نے ٹیچر بھی تو picture بہت اچھی ملی ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے آپ کے نوٹس جو آپ نے بھیجے تھے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، تو وہ بہت اچھے کام آئے، بہت اچھے سے سمجھ آیا۔ الحمدللہ جو وہ ہاتھ والے نوٹس تھے نا، میں نے تو خود سا لکھا ہوا تھا بنا کے، یہ کسی جی بچی نے آپ کے گروپ میں سے کسی نے شیئر کیا ہے، اس کو اللہ اجر عظیم دے۔ میں نے تو ویسے رف سا بنایا ہوا تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ پہ مددگار بھی خود ہی بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال اس کو بھی اللہ اس کا اجر دے جس نے بھیجا، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں بہتر سے بہترین کرنے کا انشاءاللہ، تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو بہت اچھے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اپنے عملوں میں سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ عملوں کو درست کرنے کا اللہ ہمیں موقع اور توفیق دے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اور لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ہمارا ہر دن ہمارا پچھلے دن سے بہتر ہو رہا ہے، وہ چاہے ہمارے خاوند ہیں، چاہے ہمارے اولاد ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، سب کو نظر آنا چاہیے۔ صرف ہمارے لباس میں ہمارا عبایا پہن لینا یا منہ ڈھانپ لینا اس سے نہ فزیکل نظر نہ آئے، بلکہ اسپرچل جو ہے ہماری تبدیلی لوگوں کو دکھنی چاہیے، کہ ہمارے سے پازیٹیو انرجی لوگوں کو ملنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے انرجیز ہماری باڈیز ریلیز کرتی ہیں، جس طرح قرآن خانہ کعبہ کے بارے میں ذکر ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے جو یہودی ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس وقت دجال اور اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا یہ گمان اور ایمان ہے کہ جب تک خانہ کعبہ تباہ و برباد نہیں ہوگا، اس وقت تک وہاں کی پازیٹیوٹی ختم نہیں کی جائے گی، اس وقت تک، اور اپنی نیگیٹیوٹی کو بڑھایا نہیں جائے گا، اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور جس کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں کہ جو آئے گا تو وہ دوبارہ سے پوری سپر پاور بن جائیں گے یہودی دنیا کے اندر، جس کے لیے وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کی اور اس کی خانہ کعبہ کو ختم کرنے کی، جس کی جیتی جاگتی مثال آج ہم نے دنیا میں دیکھ لی کہ قرآن مجید خانہ کعبہ جو ہے اس کے ارد گرد آپ کو 4 قطاریں نظر آ رہی ہیں، اس کو انہوں نے سیل کروا دیا، بند کروا دیا، حج بند کروا دیا، عمرے بند کرا دیے، 10 لوگ وہاں پہ کعبے کے طواف کے اوپر دکھتے ہیں، جبکہ اسی کرونا کے نام کے برعکس وہاں پہ انہوں نے جو کھول لی ہیں ساری سینما تھیٹرز اور کانسرٹس اور یہ باقی سارے چیزیں، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو پورے پورے اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ پازیٹیوٹی کو انہوں نے ختم کر کے نیگیٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں، اور یہی ان کا ایمان ہے، اور اسی کو وہ کامیابی کے ساتھ اس کو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہم پہ اب یہ لازم نہیں کہ وہ لوگ اتنی محنت 100 سال ہو گئے ہیں ان کو محنت کرتے ہوئے، تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی پازیٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے محنت کریں اور اللہ کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں اور لوگوں کو قرآن سے جوڑیں؟ کیونکہ اب بہت جلد وہ وقت آ جانے والا ہے کہ دنیا سے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے،
खाना काबा उठा लिया जाएगा, कुरान दुनिया से उठा लिए जाएंगे और कुरान पढ़ाने वाले दुनिया से उठा लिए जाएंगे। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी उतनी ही कोशिश करें इस दीन को फैलाने की, कुरान को दूसरों तक पहुंचाने की और लोगों को दीन से जोड़ने की, कि इस वक्त को हम थोड़ा सा डिले कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इंशाल्लाह, और हमारे अंदर तेजी पैदा करे समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की इंशाल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने कहा कि जुमले सिर्फ दो किस्म के होते हैं, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। इसके अलावा पूरे कुरान मजीद के अंदर कोई दूसरा जुमला मौजूद नहीं है। फिर हमने ये सीखा कि जुमला फेलिया की 3 इकसाम है। पहली, जिसमें फेल के साथ, क्योंकि फेल तो होगा तो जुमला फेलिया कहलाएगा। अब इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि वो जुमला जो फेल से शुरू हो, यानी कि जिस जुमले का पहला लफ्ज फेल है वो जुमला फेलिया है, और जिस जुमले का पहला लफ्ज इस्म है वो जुमला इस्मिया है। ठीक है। अब जुमला फेलिया में फेल से शुरू होना है और जुमला इस्मिया ने इस्म से शुरू होना है, लेकिन हरूफ जो कि फेल और इस्म के साथ मौजूद हैं उनको हम नहीं देखेंगे। वो छोटे छोटे हरूफ जो पहले आ जाते हैं तो उनको हम इग्नोर कर देंगे। हम सिर्फ फेल और इस्म को तलाश करेंगे, और जुमले का अगर हरूफ को छोड़ने के बाद पहला लफ्ज फेल है तो जुमला फेलिया है, और पहला लफ्ज इस्म है तो जुमला इस्मिया है। अब फेलिया की फिर आगे मजीद 3 इकसाम है। पहली, फेल तो लाजमी मौजूद है, क्योंकि मौजूद है तो वो फेलिया जुमला बनेगा, तो फेल के साथ फाइल मौजूद होगा। ठीक है, ये जुमला फेलिया की पहली किस्म है। दूसरी किस्म में हमने सीखा कि फेल के साथ मफऊल की मौजूदगी होगी, यानी कि फाइल तो नहीं होगा लेकिन जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है वो जरूर मौजूद होगा। इसके बाद तीसरी किस्म हमने कहा था वो है कि जिसमें फेल तो जाहिर बात है शुरू में आना ही आना है, उसके बाद फाइल भी होगा और मफूल भी होंगे, यानी कि तीनों चीजें मौजूद होंगी। तो ये हमारी जुमला फेलिया की तीसरी किस्म है। तो इन 3 के अलावा कोई चौथी किस्म जुमला फेलिया की नहीं है। हमने कहा जुमला फेलिया के अंदर फेल के साथ फाइल भी मौजूद हो सकता है। अब फाइल की निशानी क्या है कि फाइल जो है फेल के साथ या तो ज़मीर की सूरत में मौजूद है। ठीक है, फेल के साथ फाइल जो है या तो वो ज़मीर की सूरत में मौजूद है, यानी कि प्रोनाउन की सूरत में, और या फिर वो इस्म जाहिर हो गया, यानी कि वो जाहिर होके हमें नजर आ रहा होगा। जाहिर इस्म जाहिर की सूरत में हमें मिलेगा। 2 तरह से फाइल हो सकता है, या तो वो ज़मीर की सूरत में है और या वो इस्म जाहिर होके नजर आ गया है। इस्म जाहिर से क्या मुराद है कि वो इस्म जाहिर से मुराद क्या है कि वहां पे अहमद लिखा होगा, मुस्लिम लिखा होगा, काफिर लिखा होगा, हासिद लिखा होगा, यानी कि वो नजर आ रहा है कि वो जो काम है वो अहमद ने किया, मुसलमान ने किया, काफिर ने किया, हासिद ने किया। ठीक है, यानी कि वो जाहिर हो के हमें दिख रहा होगा कि फाइल कौन है। और एक सूरत ये है कि वो नजर नहीं आ रहा होगा, हमें नहीं पता होगा किसने किया है, और वो जमीर की सूरत में फेल के अंदर छुप के बैठा हुआ होगा। 2 सूरतें हो गई कि या तो वो जमीर की सूरत में फाइल के अंदर छुप के बैठा हुआ है, और या वो जाहिर होके बाहर निकल आया है अहमद की शक्ल में, मुसलमान की शक्ल में, काफिर की शक्ल में या हासिद की शक्ल में। 2 ही तरह से फाइल आ सकता है। यहां तक बात सबको समझ आ गई कि जुमला फेलिया जिसमें फेल के साथ फाइल होगा
وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا تو ضمیر کی صورت میں یا ظاہر ہو کے باہر نکل آئے گا اسم ظاہر کی صورت میں. یہاں تک سٹیپ آپ کو کلیئر ہے سب کو؟ جس کو نہیں ہے صرف وہ بول دے, جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ بے شک نہ کھولے مائک. کلیئر ہو گیا؟ اب میں یہ بتاؤں گی, آج میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے جو گردان پڑھی تھی, مثلا ہم نے کہا تھا فعل یا نصر. اب 3 حرفی مادہ جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ سیکھا کس کے اندر, آمینہ آپ بتاؤ گی کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ اس میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, یعنی کہ نظر مجھے نہیں آ رہی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 3 حرفی مادہ جب بھی ہوتا ہے اس میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے. اسی طرح آپ مجھے بتاؤ گے عائشہ حسن, نصرنا, اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ اس میں تو مؤنث ہیا کی ہننا. ہننا, بالکل. نون نسوہ ہم نے کہا تھا صرف جمع جی، مؤنث کے لیے ہننا. استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون نسواں. اکیلا نون زبر والا جب بھی آتا ہے یہ نون نسواں کہلاتا ہے. اس پہ کبھی تو شدہ بھی پڑی ہوتی ہے, کبھی بغیر شدہ کے ہوتا ہے, لیکن یہ اکیلا نون جب بھی آئے گا یہ نون نسواں کہلاتا ہے, اور یہ ہمیشہ جمع مؤنث کے پاس ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون نسواں, اور یہ جمع مؤنث کے پاس ہوتا ہے. تو ہم اس میں کہیں گے کہ ہننا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اب عائشہ صدیقہ آپ بتاؤ گے نصر تو, اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ جی عائشہ آپ بتاؤ گے. بشرا ساجد؟ جی آپا اس میں انا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. بالکل. تے پیش تو آئے کے پاس ہے, میں کے پاس ہے, اور اس میں انا جو ہے وہ بھی میں کے لیے آتا ہے. انا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. میں نے مدد کی, وہ میں مذکر بھی ہو سکتا ہے, میں مؤنث بھی ہو سکتی ہے. جی فائزہ آپ بتاؤ گے نصر تما, کون سی ضمیر ہے اس کے اندر؟ اس میں کما کی یو آل کی مطلب آپ یو ٹو, اس میں وہ والی ضمیر. ہاں بالکل. جتنی بھی تے کی شکلیں ہیں آپ کو میں نے یہ بات بتائی نہیں تھی پچھلی کلاس میں. جس طرح میں نے کہا تھا ہوا, ہیا, ہما, ہم, ہننا, تو جو یہ تے کی شکلیں ہم نے پڑھی تھی تی, تما, تم اور تننا, یہ ہمیں ہاف شکلیں نظر آ رہی ہیں. جب میں نے اس کو اکیلے بولنا ہے تو ان کے ساتھ میں ایک ان کو اٹیچ کر دوں گی. ان آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہوگا, انت, انت, ٹھیک ہے. کیا ہے؟ انت, یا انتی, انتما آئے گا. بالکل. تو اب یہ جب اکیلا بولا جاتا ہے تو اس کو تا, تما, تم نہیں بولتے, یہ ہمیں ہاف شکل ہے جو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اکیلا یہ جب بھی ہوگا, جب اکیلا بولیں گے تو ہم یہ سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. جب اس کو نصر کا سہارا مل گیا تو یہ تما ہمیں دکھ رہا ہے, جب اس کو اکیلا کریں گے تو یہ فوراً ان کی سٹک پکڑ لے گا. تو ان تما, ان تم, انتی, انتنا. تو اب جب میں نے تما کو اکیلا بولنا ہے تو اکیلا تما یہ کھڑا نہیں ہو سکتا, لنگڑا ہے بیچارہ, تو یہ ان کی بیساکھی, ان کی سٹک پکڑ لے گا. تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ان تما. ٹھیک ہو گیا. اب یہ انتما مذکر کے پاس بھی ہے, انتما مؤنث کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو
तुम दोनों मुजक्कर भी हो सकता है और तुम दोनों मुन्नस भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। फायजा आप बताओगे नसरती कौन सी जमीर है इसके अंदर? सिस्टर अभी सिस्टर फाइजर नहीं बताया था। अच्छा सॉरी, कौसर, कौसर नजर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरती में है ये हाजिर है और ये है नसरती मोइनस है, हाजिर मोइनस है। हाजिर उसमें अंती मुअन्नस, की जी हाजिर अंती की जमीर आएगी। बिल्कुल ठीक है। मैंने अन की स्टिक फौरन पकड़ा दी जब मैंने इसको अकेला बोलना है। अब मैं ती नहीं कहूंगी, सिर्फ अंती कहूंगी। अंती की जी। जमीर है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, गुड हो गया जी। इसमें अंती की जमीर छुपी हुई है। जी रुमाना आप बताओगे नसरू। नसरू में होगी, ये जमा में है हम्म, और मुजक्कर की है, ठीक है, गायब की, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम की जमाई छुपी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह, हम की जमीर छुपी हुई है। ठीक है, तो हमें इन दी एंड बात क्या समझ में आ रही है कि हर फेल के अंदर कोई ना कोई फाइल छुप के बैठा हुआ है। कोई भी फेल जी बगैर फाइल के नहीं है। जो पहले जुमले की टाइप है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें फेल बिल फाइल होता है। जी आगे कौन कौन से बच्चे रह गए? जी रुकैया आप बताओगे नसरता। नसरता, इसमें हुमा की जमीर है। हुमा की जमीर, बिल्कुल परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। इसकी बाकी 3 शक्लें बताओगे? हिया हुमा हुन्ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मुअन्नस वाली हुमा की जमीर इसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, जो एक जैसी 2 शक्लें होती हैं उसको थोड़ी सी मजीद वजाहत से बता दो कि ये मुअन्नस की हुमा है। ठीक हो गया, जी बिल्कुल परफेक्ट हो जी गया। नसरता में हुमा की जमीर छुपी हुई है। और इसके बाद साइमा गफूर आप बताओगे नसर ना, कौन सी जमीर है? नहनु की। नहनु, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। सब बड़े लाइक फाइक बच्चे हैं मेरी क्लास में, जबरदस्त। नहनु की साफिया जमीर जमानी, छुपी हुई है। आपने जी लाइक कर दिया हमें। जी मैंने कहा आपने हमें लाइक कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेहनत की है तो लाइक हुए हो, सिर्फ मेरे पढ़ाने से लाइक नहीं हो जाते। मैं तो बहुत सौ को पढ़ाती हूँ, बहुत से भाग जाते हैं बीच से और बहुत से रह जाते हैं। आखिर में फिर अल्लाह के चुने हुए लोग रह जाते हैं। कहते हैं ना, जब कोई आप नया क्लास स्टार्ट करते हो तो शुरू में बहुत सारे तमाशबीन आते हैं तमाशा देखने के लिए। फिर उनमें से अल्लाह ताला ईमान को देख के, किसी के जज्बे को देख के फिर चंद को सेलेक्ट कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वो चुने हुए लोग हो जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया अपने लिए। कभी इस एंगल से सोचो तो आपको कितना प्यार आएगा अपने रब के ऊपर कि हम वो इस काबिल थे या इस काबिल हैं कि अल्लाह ने हमें चुन लिया। करोड़ों करोड़ों की आवाम में से, अरबों खरबों की आवाम में से हम वो 10-12 लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। तो खुशकिस्मत समझो अपने आप को, और उसकी शुक्र में असूली तौर पे तो हमारे सजदे से सर नहीं उठना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो समरा बताएगी। सैमा आपने बता दिया कि नहीं बताया अभी? बता दिया। जी समरा आप बताओगे? जल्दी जल्दी से कर लो ताकि हमारा जो टॉपिक नया है वो भी हम कर पाए। आपके लिए लफ्ज में कौन सा बताऊं जी? नसरा, जी मैम, ये तस्निया
غائب اور مذکر ہے اور اس میں جو ہے وہ ہما کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ہما بالکل مذکر زبردست کی. ہو گیا, ہما کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اور اگلی کلاس میں نے آپ کا کیا ٹیسٹ لینا ہے کہ میں ضمائر بولوں گی اور آپ نے اس میں سے وہ فعل بتانا ہے کہ ایک مادہ دے کے کہ اس کے اس ضمیر, یہ ضمیر کس فعل کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ اگلی کلاس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا, تو آنے سے پہلے تھوڑی سی ایک جھلک دیکھ کے آنا آپ لوگ. جی شکیلا آپ رہ گئے ہو, آپ جلدی سے بتا دو گے. نصر تنہ. السلام علیکم. نصر تنہ میں نون نسوہ کا جمع اس میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کون سی ضمیر بتانی ہے آپ نے نا, ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ ہنہ. میں تنہ کہہ رہی ہوں تو اس میں ہنہ کیسے آ گیا؟ تنہ. جی میں نے کیا کہا تھا, تے کی جتنی بھی شکلیں ہیں جب ان کو علیحدہ کر کے بولو گے تو ساتھ کیا اٹیچ کرو گے؟ ان تنہ. انتنہ. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بیٹا بتایا تھا نا کہ جو غائب کی صورت ہے وہ ہڈن ہے, وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ نظر نہیں آتی. تو تے والی جو شکلیں ہیں وہ ظاہر آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, صرف آپ نے ان کو اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ. تو جو نظر آ رہی ہیں وہی ضمیر ہے اس کے اندر. تے والی شکل تو مشکل ہی نہیں ہے نا, وہ تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے, صرف آپ نے اس کے ساتھ ان اٹیچ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جمع غائب. جمع, پھر آپ غائب بول رہے ہو. جمع غائب مؤنث حاضر. جی حاضر. جی سمجھ. جی جی. غائب کے لیے میں نے کیا شرط بتائی تھی کہ تھرڈ لیٹر کو حرکت والا ہونا ہے. جی جی. تو یہاں نصر کیا تھرڈ لیٹر حرکت والا ہے؟ نہیں, جزم ہے اس پر. جمع جزم ہے نا, ساکن ہے, تو وہ تو پھر غائب ہو ہی نہیں سکتا. اور جو غائب جمع مؤنث ہے اس میں حرکت نہیں ہے, لیکن میں نے فرق بتایا تھا کہ غائب میں کی نون نے نسواں پہ شدہ نہیں ہے, بغیر شدہ کے ہے, وہ غائب ہے اس لیے تھوڑا ہلکی اس کی شدت نہیں ہے اس کے اندر. اور جو سامنے ظاہر ہو گئی ہیں جمع مؤنث وہ پھر شدت والی ہو گئی ہیں, اس پہ شدہ موجود ہے. ٹھیک ہے, نون نسواں بتائے گی کہ میں جمع مؤنث ہوں, بغیر شدہ والی غائب کے پاس ہے اور شدہ والی حاضر کے پاس ہے. اب یاد رہے گا آپ کو؟ جی بالکل بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ تمام شکلیں, چاہے وہ ناصرہ ہے, ناصرہ ہے, ناصرو ہے, ناصرتا, ناصرتا ہے, جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کے اندر لازمی ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ اکیلا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ دو لفظ ہیں, فعل پلس فاعل. تو فعل پلس فاعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل پلس فاعل از اکول ٹو جملہ فعلیہ. ابھی ہم نے پڑھا نا جملہ فعلیہ کی پہلی قسم کہ فعل اور فاعل ہوتا ہے, تو پھر یہ مل کے دونوں جملہ فعلیہ بنے کہ نہیں بنے؟ جی. دیکھنے میں ہمیں یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا, جعل, قتالا یا نصرو یا قتلو یا نصارتا, ایک لفظ لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں اس کی فاعل نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ فعل پلس فاعل ہے which is equal to جملہ فعلیہ. تو یہ تو پورا جملہ ہوا, یہ ایک لفظ تو نہ ہوا, یہ تو پورا سنٹینس ہے. فعل ہے اور اس کے اندر ہڈن فاعل ہے اور دونوں مل کے ایک جملہ بنا رہے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی جی. اب دوسری جو ٹائپ ہے, میں نے آج آپ کو کہا کہ فاعل دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک فاعل ہڈن ہوتا ہے جو کہ یہ ساری شکلوں کے اندر ہے, جس کے اندر اس کی ضمیر کی صورت میں فاعل ہے, اور دوسرا جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی جو دوسری قسم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فعل کے جو فاعل ہے وہ اس میں سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. جب وہ باہر آ جائے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا, تو ہم اس فاعل کو کیا کہیں گے؟ فاعل اسم ظاہر. کیا کہیں گے اس کو؟ فاعل اسم ظاہر
یعنی کہ وہ اسم اس کا ظاہر ہو گیا, فاعل کا جو اسم ہے وہ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فاعل ظاہر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب صرف دو شکلیں ہیں. پہلی شکل غائب کی, قاتل, سمیع, نصر, یا تو یہ شکل ہوگی اور یا مؤنث کی واحد شکل, لیکن دونوں غائب کی شکلیں ہیں. قتلت, سمیعت, اور نصرت. صرف یہ دو شکلیں ہم استعمال کرتے ہیں اسم ظاہر کے ساتھ. یعنی کہ جب بھی اسم نے ظاہر ہونا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے کہ اس سے پہلے واحد مذکر غائب کی شکل ہوگی اگر وہ مذکر لفظ ہے, اور واحد مؤنث غائبہ کی شکل استعمال ہوگی اگر وہ مؤنث اسم ظاہر ہے. اس کے علاوہ جتنی ہم نے 15 شکلیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی شکل موجود نہیں ہو سکتی. پھر میں ریپیٹ کروں گی, اگر کسی جملے میں اسم نے فاعل نے ظاہر ہونا ہے تو اس کے پیچھے فعل کا صرف یہ دو شکلیں استعمال ہو سکتی ہیں, یا تو واحد مذکر کی یا واحد مؤنث غائب کی. اس کے علاوہ ہم کوئی اور شکل نہیں استعمال کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی جملہ ان دو شکلوں سے شروع ہو رہا ہے, قاتل جعل سامیہ سے یا قاتلت سمیعت نصرت سے, تو ہم جملے میں اسم ظاہر کو تلاش کریں گے. اگر میرے پاس لفظ ہے نصرتا, نصرنا, نصرو, نصرتا, کوئی بھی ڈفرنٹ شکل ہے تو ہم اسم ظاہر کو تلاش نہیں کریں گے. اس کے اندر ایک تالا لگا ہوا ہے, لاک لگا ہوا ہے, جیل میں اس کا فاعل قید ہوا ہوا ہے, یعنی کہ اس میں صرف ضمیر پرو ناؤن والا فاعل ہے. اس پوائنٹ کو کس کو سمجھ نہیں آئی؟ کوثر آپ بتاؤ گے میں نے کیا کہا ہے؟ جس جملے میں فعل جو ہے وہ صرف اس میں آتا ہے نصرت یا نصرہ, یعنی ضمیر کی واحد شکل میں آتا ہے تو وہ مطلب ہے کہ چھپا ہوا ہے, اور کوئی جملہ جو ہے نا اس میں نہیں شامل ہوتا. آپ تھوڑا سا اپوزٹ بول گئے ہو. ان دو شکلوں کے اندر سے فاعل نکل کے باہر آ سکتا ہے, جی جی, باقی کسی شکل میں سے نہیں نکل سکتا. باقی سارے ضمائر لاک میں ہیں. دو شکلوں سے باہر نکل کے آ سکتا ہے, باقی نہیں آ سکتا. بالکل, پھر وہ قید میں ہے, پھر وہ اپنے جو رومز کے اندر لاک ہوئے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ فعل کے اندر لاک ہوئے ہوئے ہیں, اس فعل میں سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو صرف یہ دو شکلیں ہوں تو پھر وہ نکل سکتے ہیں. جی رومانہ آپ بتاؤ, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس طرح مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا حاضر واحد کی ہے شکل قتلت, تا جو ہے وہ اگر ہمیں جیسے نظر آ رہی ہے تا پہ فتح زبر, تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ واحد کی ہے اور حاضر کی ہے. ٹھیک, اور دوسری آپ نے جو پہچان بتائی ہے وہ غائب کی بتائی ہے آپ نے. نہیں پہچان کس کی, آپ مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ رہے. آپ نے یہ ابھی بتایا تھا نا قتلت, جیسے یہ تا ہمیں نظر آ رہی ہے زبر کے ساتھ, تو یہ پہچان ہے کہ یہ ضمائر جو ہے حاضر واحد کا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں. بالکل بالکل, حاضر میں تو آپ, جی حاضر میں تو ساری شکلیں نظر آ رہی ہیں نا. اگر ت ہے تو انتا ہے, اگر تی ہے تو انتی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو ہے. آپ کہہ رہی تھی نا ابھی دو پہچانے ہیں یہ, تو وہ دوسری کون سی آپ ابھی بتا رہی تھی؟ نہیں, میں اب وہ ٹاپک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے,
وہ تو ہم نے ضمیر کو پہچاننے کے لیے نشانی دیکھ رہے تھے نا. جی ٹھیک ہے, جی اگر تی ہے تو اس کے اندر انتی ہے, تو ہے تو اس کے اندر انا ہے. اب میں نے جو اگلا نئی بات ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ فائل دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو فائل ضمیر کی شکل میں ہو سکتا ہے, جی اور کچھ جملوں میں جس میں ہمیں پتا ہے کہ کام کس نے کیا, اس میں وہ اس ضمیر میں سے فعل میں سے وہ باہر آ جائے گا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کچھ اگزامپلس کی تھی نا, ختم اللہ, مہر جی لگا جی دی اللہ نے. اب جی اللہ ضمیر کی صورت میں تو نہیں ہے نا, ظاہر ہو گیا نا. جی پھر ہم نے کہا قاتلا, وہ کون سے وہ تھے, جالوت اور وہ داؤد اور جالوت کے, جی وہاں پہ اب فائل ظاہر ہو گیا کہ کس نے کس کو قتل کیا, فعل میں سے باہر ہاں نکل کے آ گیا نا. جی جی اور لیکن کچھ جملوں میں وہ باہر نہیں نکلتا, ظاہر نہیں ہوتا, تو اس میں وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. تو فائل دو طرح سے ہو سکتا ہے نا, ایک یا تو ضمیر کی صورت میں یا وہ کچھ جملوں میں ظاہر ہو کے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ جی, جن میں ظاہر ہو کے باہر نظر نہیں آتا وہ غائب کی ہوتی ہیں اس میں ضمائر, اور جس میں نظر آتا ہے وہ حاضر کی ہیں. نہیں بیٹا, اس سے کوئی تعلق نہیں, تمام کی بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ٹھیک. لیکن میں نے جو بات اصل کر رہی ہوں نا, وہ یہ کر رہی ہوں کہ ضمیر تو ہر شکل کے اندر موجود ہے نا, لیکن جب جی ضمیر ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ کوئی بھی شکل نہیں لے سکتا, وہ صرف ان دو شکلوں کے ساتھ وہ ظاہر ہو سکتا ہے, یا تو پہلی غائب کی شکل مذکر کی یا پہلی غائب کی شکل مؤنث کی. صرف اس صورت میں وہ ظاہر ہوگا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں نا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ والا پوائنٹ دوبارہ سے سمجھا میں دیجیے آپ کو گا جو آپ نے. مثالیں دے دوں نا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, ایگزامپلس کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم. میں نے کہا کہ ظاہر ہونے کے لیے کسی بھی اسم کو ہم صرف دو شکلیں استعمال کر سکتے ہیں. پہلی قاتلا, یا دوسری قاتلت. اس کے علاوہ کوئی بھی شکل سے ضمیر ظاہر نہیں ہو سکتا, صرف انہی دو شکلوں میں سے وہ باہر نکل سکتا ہے. مذکر کے لیے میں قاتلا لوں گی اور مؤنث کے لیے قاتلت لوں گی. اب آپ دیکھنا, میں جس طرح آپ کو بتاتی ہوں. یہ تو ہو گیا قاتلا کا مطلب کہ قتل کیا, یہ فعل ماضی ہے نا, مضارع تو نہیں ہے. جی ہم نے کہا جی تھا جی کہ اگر یہ تان ہوگا تو مضارع اور یہ تان نہیں ہوگا تو ماضی. سمپل سی ماضی بات. ہے. اب یہ ماضی ہے تو میں نے اس کا ترجمہ کیا قتل کیا. اب یہ دو شکلیں ہیں جس میں سے ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر کس طرح ہوگا؟ اب میں جملہ دیکھوں گی, کیا جملے میں, اب آپ نے ایک اور جو بات سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنی ہے, میں اس سے پہلے مزید بتا دوں کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہیرو ہے. کیا میں نے کہا؟ فاعل جو ہے, جو ایکشن کر رہا ہوتا ہے کسی بھی مووی کے اندر, ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک ویلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فاعل جو ہے, جو ایکشن کر رہا ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے, اور ویلن وہ ہوتا ہے جو ڈنڈے کھا رہا ہوتا ہے. پوری مووی میں یہی ہو رہا ہوتا ہے نا, پاکستانی انڈین فلموں میں. ایک زمانے میں جب ہم دیکھتے تھے کہ ڈنڈے کھانے والا ویلن ہے اور ڈنڈے مارنے والا ہیرو ہے. تو جو ہیرو ہے وہ ایکشن کر رہا ہے, اور کس کے اوپر کر رہا ہے؟ ویلن کے اوپر. تو اس وجہ سے وہ اسم جس کے سر پہ تاج ہے پیش کا وہ ہیرو ہے, اور جس کے اوپر ڈنڈے ہیں زبر کے, چاہے وہ ایک زبر ہے یا دو زبر ہے, وہ ویلن ہے. یہ بات سمجھ آئیے؟ پیش والا ہیرو ہوگا مسلمن, یہ ہمیشہ ہیرو ہوگا جس کے سر پہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ مارنے والا ہوگا, قتل کرنے والا ہوگا, اور جس کو جو مقتول ہے یعنی کہ یہ قاتل ہے. ٹھیک ہے, یہ قاتل ہے, ایکشن کر رہے, اور جو مقتول ہے جو کہ جو مفعول بھی ہے
جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمیشہ ڈنڈے کھانے والا ہے. کافرن یعنی کہ اس کے اوپر ڈنڈے ہوں گے. بات سمجھ آئی؟ فائل ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے اور مفعول ہمیشہ زبر کے اوپر اینڈ کرتا ہے. یہ پوائنٹ کس کو سمجھ آئی اور کس کو نہیں آئی؟ جی کوئی ہے جس کو نہیں آئی؟ میم الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. فائل تو ہمیشہ جو ہے وہ پیش کی حالت میں end کرتا ہے اور فعل بالکل. ہمیشہ اس کی جو اینڈنگ ہے وہ زبر کی حالت میں ہوگی. اب ایک مسلمان مرد نے قتل کیا ایک مسلمان کافر ایک کافر کو. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا فائل کے ساتھ نہیں لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کاکی کو لگتا ہے. جی اب ترجمہ کیا ہوگا؟ قتل کیا ایک مسلمان نے ایک کافر کو. اب کیونکہ مذکر تھا مسلمان تو میں نے قاتلا اٹھایا. اب اس میں اسم فائل ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب کیا میں قاتلا کے اندر ہوا بولوں گی؟ قاتلا کے اندر ہوا موجود ہے؟ موجود ہے نہیں موجود مگر نا غائب بیٹا. اب نہیں آئے گا نا. ہوا تو غائب مسلم کی شکل میں باہر آ گیا ہے، ظاہر ہو گیا نا. جو فائل تھا، جو ہوا تھا، جب مجھے نہیں پتا تھا کس نے قتل کیا تو میں نے ہوا بولا، لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ ایک مسلمان نے قتل کیا ہے تو میں نے ہوا تو ظاہر ہو کے باہر آ گیا ہے. اب اس کے اندر ہوا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہوا کون تھا، وہ ایک مسلمان تھا. تو اب اس کے اندر تو ہوا نہیں رہا نا، اب وہ تو نہیں رہا، اب وہ تو مسلمان ہے، مجھے پتا چل گیا، وہ ظاہر ہو کے باہر آ گیا. اچھا، یعنی کہ اگر اس میں مسلمون نہیں ہوتا تو پھر ہوا پھر میں ہوا ہم قاتلا کا ترجمہ کرتی کہ اس نے قتل کیا، اس ایک مذکر نے قتل کیا ایک کافر کو. جی ٹھیک. لیکن اگر اس میں سے نکل کے باہر آ گیا تو ہوا تو وہ رہا ہی نہیں، اب تو وہ ظاہر ہو کے مسلمان بن گیا. مجھے پتا چل گیا کہ ایک مسلمان نے قتل کیا. بات سمجھ آئیے؟ جی جی. لیکن ظاہر ہونے کے لیے صرف میں قاتلا کا لفظ لے سکتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں لے سکتی. اب اگر وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں گی؟ قتلت مسلمتن مسلمتن کافرتن. اب پھر میں نے دیکھا، جب میں نے کہا کہ دو شیپس ہیں جن میں سے فائل نکل کے باہر ظاہر ہو سکتا ہے، 3 حرفی مادہ یا 3 حرفی کے آگے تیز ساکن. اگر یہ دو شیپس ہوں گی تو میں فوراً فائل تلاش کروں گی کہ کیا اس جملے میں کوئی پیش والا فائل ہے، اسم ہے. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے اسم ظاہر ہو گیا ہے، فائل نکل کے باہر آ گیا ہے. تو اب میں نے قتلت جب دیکھا تو میں نے فوری طور پہ اس کو تلاش کیا تو مجھے مسلمتن مل گیا، پیش والا اسم. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے اسم ظاہر ہو گیا ہے. جملہ کیا بنے گا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ آمینہ آپ کرو. ایک مؤنث ایک مسلمان عورت نے کافرہ عورت کو قتل کیا. بالکل، ہم کوشش کرتے ہیں جملہ کے ترجمہ اسی سیکوینس میں لے کے چلے. قتل کیا ایک مؤنثہ مسلمان عورت نے، یا ایک مسلمان عورت نے ایک کافر عورت کو.
یا ایک کافرہ کو. ٹھیک ہے. تو اب میں نے جب دیکھا کہ تے ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے, تو میں تلاش کروں گی. ٹھیک ہے. اب میں آ جاتی ہوں قتل مسلمانی. کافی رینی. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیش کے پاس کون سی دو شیپس ہیں؟ الف نون اور واو نون. واو نون. واو نون. الف نون اور واو نون. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہیرو ہے, ٹوٹل کتنے واولز ہیں؟ الف واو یا 3. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہیرو ہے, ہیرو کے پاس زیادہ سپر پاور ہے, اس نے تگڑا ہونے کی وجہ سے پہلے 2 واولز لے لیے. الف بھی بتائے گا کہ میں پیش ہوں اور واو بھی بتائے گا کہ میں پیش ہوں. اور کیونکہ جو مفعول تھا, جو مار کھا رہا تھا, جو ولن تھا, جو ڈنڈے کھا رہا تھا, وہ تگڑا نہیں تھا, کمزور تھا, تو وہ یا آپ کو پتہ ہے نا نیچے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈنڈے کھا کے کہاں گرتا ہے؟ کبھی مکے کھاتا ہے, کبھی ڈنڈے کھاتا ہے ولن, کبھی اوپر سے ڈنڈے کھاتا ہے, کبھی نیچے سے ٹھڈے کھاتا ہے, تو اڑ اڑ کے گرتا ہے کہ نہیں نیچے؟ جی. تو نیچے کی طرف یا کدھر جاتی ہے یا کی آواز؟ یا نیچے کو ساؤنڈ جاتا تو ہے. ڈنڈے کھا کھا کے جو ہے نا بیچارہ ولن, اس کے پاس صرف یا رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو مفعول جو ہے, جو ولن ہے, جو ڈنڈے کھا رہا ہے, وہ یا والا ہے. اور ہیرو کون ہے؟ الف والا بھی ہے اور واو والا بھی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ جی. اب حالانکہ یہاں پہ 2 مسلمان اور 2 کافروں کی بات ہو رہی ہے, تو کیا میں نے یہاں پہ قتلا کا لفظ لیا ہے؟ نہیں. جب بھی وہاں پہ کسی واحد بھی ہی فعل نے ظاہر ہونا ہے, فاعل نے یا نے, تو اس کے لیے صرف یہ پہلی 2 شیپس ہی لگ سکتی ہیں. تو آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ نہیں, کہ صرف یہ 2 شیپس ہیں تو آپ نے فاعل مفعول ڈھونڈنا ہے, ادروائز نہیں ڈھونڈنا. جی. ٹھیک ہے. اب قاتلہ ہے تو اب میں پھر جملے پہ غور کروں گی کہ کیا میرے پاس, کیونکہ فاعل کے پاس تو الف یا واو آنا چاہیے, کیا الف واو والا کوئی اسم ہے میرے پاس, یا 2 پیش والا یا 1 پیش والا؟ یعنی کہ میں نے یا تو پیش کو ڈھونڈنا ہے واحد میں, اور اگر تثنیہ جمع ہے تو میں نے الف واو کو ڈھونڈنا ہے. اگر ان میں سے کوئی شیپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے میرا فاعل ظاہر ہوا ہوا ہے, اور اگر نہیں ہے تو ظاہر نہیں ہوا ہوا. آسان سی بات ہے. جی. اب اگلا بچہ بتائے گا. بشرا ساجد آپ بتاؤ اس جملے کے بارے میں. جی. قاتلہ قتل کیا, مسلمان 2 مسلمان مردوں نے, کافرینہ 2 کافر مردوں کو. رہنا کیوں کہا ہے آپ نے؟ 2 کے لیے رئی نون زیر سوری والا ہوتا ہے کہ زبر والا ہوتا ہے؟ کافرین. بالکل ٹھیک ہو گیا. الف نون والا جو ہے وہ مسلمان ہے, یعنی کہ فاعل ہے, اور یا نون والا مفعول ہے. اور مفعول ہے. جی آپا. الف جو ہے فاعل کے پاس ہے, اور یا جو ہے وہ مفعول کے پاس ہے, ڈنڈے کھانے والے کے پاس, جو گر گر جا رہا ہے بیچارہ ڈنڈے کھا کے. ٹھیک ہے. تو قتل کیا 2 مسلمان مردوں نے, 2 مسلمان 2 کافر مردوں کو. اسی کو جب میں نے مؤنث بنانا ہے, اگر 2 مسلمان عورتوں نے 2 مسلمان کافروں کو مارا, تو اب کیا میں قاتلتا کہوں گی؟ قاتلت آ جائے گا نا آپا. بالکل قاتلت ہی رہے گا. ٹھیک ہے. انہی 2 شیپس میں سے فاعل ظاہر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی شیپ میں سے فاعل ظاہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جی رقیہ اب آپ بتاؤ گے مجھے. قتلت, کسی بچی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہے تو قاتلہ واحد شکل, لیکن آگے جمع کی شکل کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو آج ہمیں پتا چلا کہ ظاہر ہونے کے لیے فاعل کو صرف انہی 2 شکلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
ठीक है, तो यानी हमारे कि लिए जी बताओ रोमाना। जो गायब की ये दोनों ज़माइर हैं, सिर्फ इनमें ही जो है वो फाइल हमें जाहिर होगा बाहर, जी, बाकी में छुपा होगा। बाकी सब के अंदर छुपा होगा, यानी कि सब उस फेल के अंदर लॉक में बंद है, निकल ही नहीं सकते बाहर। जी जी, बस यही पॉइंट मैं उस वक्त आपसे कुछ कंफर्म कर रही थी कि ये दो कौन सी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गया। ठीक है ना, अब ये जुमला आप जी, खुद बनाओगे रोमाना। कतलत के आगे मैं क्या करूंगी, मुसलमान और काफिर को मैंने यूज करना है, क्या शक्ल बनेगी? मुसलमानी, मुअन्नस बनाना है ना बेटा, अब मैंने मुअन्नस की शक्ल ली है तो मुअन्नस बनाना है। मुस्लिमातानी, मुस्लिमा तानी, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अलिफ ही यूज किया ना मैंने, जी जी, तानी हो गया। बिल्कुल, क्योंकि अलिफ जो है फाइल के पास है। और मफूल के लिए जी। क्या करूंगी? काफिरत तैनी। तईनी, परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। अब कितना अच्छे से समझ आ रही है आप लोगों को, जी बिल्कुल जबरदस्त हो गया। कत्ल किया दो मुसलमान मर्दों ने दो काफिरों को, कत्ल किया दो मुसलमान औरतों ने दो काफिर औरतों को। औरतों को। जी बिल्कुल जी। जुबैरिया आप लेट आई हैं, आपको समझ आ गई है? नहीं अभी तो नहीं आई, मैं अभी सुनती हूँ। जी, बस एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप इंशाल्लाह फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लें कि जुमला फेलिया, हमने कहा था फेल और फाइल मिल के जुमला फेलिया बनता है, ठीक है। और फाइल जो होता है कभी तो जमीर की सूरत में फेल के अंदर छुपा बैठा होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। और कभी वो निकल के बाहर जाहिर हो जाता है। मसलन हमने कहा था खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अब अल्लाह फाइल है, वो जाहिर हो गई अल्लाह की सूरत में, ठीक है। इसी तरह और हमने बहुत सी पिछली क्लास में मिसालें की थी। तो जब भी किसी इसम ने जाहिर होना है तो सिर्फ फेल की दो शेप इस्तेमाल कर सकता है, या तो गायब मुजक्कर वाहिद की कतला जाला सामिया नसरा, या वाहिद मुअन्नस गायबा की कतलत, यानी कि तीन हरफी मादा होगा या तीन हरफी मादा के आगे तेज साकिन होगी। सिर्फ उस सूरत में इसम जाहिर होगा फाइल की सूरत में, अदरवाइज वो हमेशा जमीर की सूरत में अंदर छुप के बैठा होता है। तो हमने कातला पढ़ के उसके अंदर मुसलमान आ गया, तो ये मुसलमान अब फाइल है कि दो मुसलमानों ने कत्ल किया। मुस्लिमतानी, दो मुसलमान औरतों ने कत्ल किया। मुन्नस होगा तो मुन्नस की शक्ल लेंगे, मुजक्कर होगा तो मुजक्कर की शक्ल लेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात हम पढ़ रहे हैं जी। सैमा गफूर आप बताओगे इसका तर्जुमा? कतलत मुस्लिमतानी काफिरतैनी। कत्ल किया दो मुसलमान औरतों ने दो काफिर औरतों को। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। अब हम जमा के ऊपर आ जाते हैं। लफ्ज अभी भी कतला और कतलत ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे वाहिद है, चाहे तस्निया है, चाहे जमा है, ठीक है। आगे इसम में तब्दीली आएगी, फेल में कोई तब्दीली नहीं आ रही। जाहिर होने के लिए सिर्फ इन्हीं दो शेप का इस्तेमाल करना है। कतला। अब रुकैया आप क्लास में मौजूद हो? आमिना? जी आपा। आमिना आप इसकी जमा की शक्ल बनाओ मुजक्कर की। अच्छा सब जी। मुसलमानों ने सब काफिरों को कत्ल किया। कातला मुस्लिमूना ठीक हो गया, काफिरूना। जबरदस्त हो गया। मुस्लिम की जमा क्या हो गई? मुस्लिमून। और हमने कहा क्योंकि फाइल तगड़ा था, ताकतवर था, हीरो था, उसने पहले दो वॉवल्स अलिफ और वाव ले लिया, तो आनी और ऊना फाइल के पास हैं। और क्योंकि विलन डंडे खा खा के, मार खा खा के कमजोर है, हर बार डंडे खा के नीचे गिरा रहता है, तो जो सबसे कमजोर या की शक्ल है वो मफूल के पास है, विलन के पास है। तो
कातला मुस्लिमूना, सब कत्ल किया सब मुसलमानों ने, काफिरीना, जी इन्होंने काफी रूना कह दिया था गलत। काफिरीना, ठीक है, यानी कि मफूल के पास क्या है, या की शक्ल है। क्लियर हो गया सबको? कत्ल किया सब मुसलमानों ने सब काफिरों को। अब इसकी मुअन्नस शक्ल कौन बनाएगा? कौन बच्चा रह गया है? आयशा हसन। जी जी मैम। जमा बनानी मैम इसकी। जमा मुअन्नस। जमा फेल कौन सा इस्तेमाल होगा? कतलत, कतलत, बिल्कुल, कतलत। मुस्लिमैनी नहीं, जमा मुअन्नस के लिए हम क्या लगाते हैं इन पे? मुस्लिमातुन, बिल्कुल, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। ठीक है। कत्ल किया सब मुसलमान औरतों ने, किसको? छत में बच्चे शोर कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं आयशा, कोई बात नहीं, करने दो। जी जी। हमने बच्चों का साथ पढ़ना है। काफिरातिन, 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 बिल्कुल जबरदस्त हो गया। कत्ल किया दो मुसलमान मौसनों ने, दो काफिर मौसन। दो का वर्ड आएगा। सब 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 बिल्कुल, मुसलमान कत्ल किया सब मुसलमान औरतों ने सब काफिर औरतों को। परफेक्ट हो गया। सारे बच्चों को समझ आ गई है? कोई है जिसको नहीं आई? सिस्टर ये एंड में काफी रातिन क्यों होगा? काफी रईना नहीं होगा? बेटा इस्म की जमा जो होती है ना, वो अलिफ ते से बनती है, जमा मुअन्नस। ठीक ठीक ठीक, सही। ये हमने इस्म पढ़ा था ना, तो उसमें आपको याद होगा। जी 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 जी, रातिन आता है, ठीक है ना? ये इस्म की हम जमा बना रहे हैं ना, तो इस्म में आतुन और आतिन आता है, कभी भी आतन नहीं आता, दो जबन नहीं आ सकती। ठीक है। तो अब ये मेरे पास 6 शक्लें आ गई, जिसमें के फाइल जाहिर होके बाहर निकल आया है। अब आपने इसमें क्या क्या बात गौर की कि फाइल चाहे वाहिद मुजक्कर है, फाइल चाहे वाहिद मुअन्नस है, तस्निया मुजक्कर है, तस्निया मुअन्नस है, जमा मुजक्कर है, जमा मुअन्नस है। फेल माजी की सिर्फ यही 2 शक्लें इस्तेमाल होंगी, वाहिद मुजक्कर मुजक्कर के लिए और वाहिद मुअन्नस मुअन्नस के लिए। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है? जी सिस्टर, ये हो गई है एक क्वेश्चन से। ये जो लास्ट में हमने बनाया मुस्लिमातुन, जैसे मुस्लिमुन ये पेश की हरकत है ना इसमें, जी। पेश का कहलाता, तो ये मुस्लिमातुन भी जो मोनस का है ये भी पेश में होगा? तो एंड में पेश ही आएगी ना बेटा, पेश की हम सारी शक्लें पढ़ रहे हैं ना। अगर वो जो अलिफ लगता है, जैसे ऊपर अलिफ नून लगा है, इसमें अलिफ ता लग जाएगा बस। जी, जमा मुअन्नस बनती ही अलिफ ता के साथ है। अच्छा। वाहिद जो मुजक्कर है ना, मुस्लिम, ठीक है, कातिल, हासिद, उसके आगे अलिफ ते लगा दें, गोल ते लगा दें तो वाहिद बन जाती है मुअन्नस, अलिफ ते लगा दें तो जमा बन जाती है। ये जमा में भी अलिफ था, मगर वो तो 2 के लिए आता है ना अलिफ नून इसका। तो बेटा वो अलिफ नून आता है ना 2 के लिए। अच्छा ठीक। या नून तो नहीं है ना, ये अलिफ ते है। जमा मुअन्नस के लिए अलिफ ते आता है। ठीक 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 हो गया? यहाँ आपने अलिफ को नहीं देखना, आपने ये 2 पेश को देखना है। हमने एक और टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगली दफा हम कुरान की एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने वैसे देखा ना, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम कुरान की सब एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी बात। तो फिलहाल इतनी सी बात के जो ये हमने याद रखना है कि जब इस्म ने जाहिर होना है तो उसने सिर्फ इन 2 शक्लों वाले फेल के साथ जाहिर होना है। ठीक है, और जब वो इस्म ज़मीर की सूरत में होगा
تو وہ سب اپنی اپنی نشانیوں کے ساتھ ہوں گے جو آپ نے بہت اچھے سے شکلیں یاد کر لی ہیں, جو 15 الفاظ یاد کی ہیں. ٹھیک ہے, جی اس میں وہ اپنی اپنی شکل میں ہوگا, اپنی اپنی نشانی کے ساتھ ہوگا, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا ضمیر اندر ہے, اور اگر ظاہر ہوگا تو وہ صرف ان 2 شکلوں میں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ جی, دونوں غائب کی ہیں. جی, انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید جب پڑھو گے انشاءاللہ پورے ہفتے کے بیچ میں, تو جہاں پہ بھی آپ کو 3 حرفی مادہ ملا یا تے ساکن والا لفظ ملا, آپ نے اس آیت کو نوٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آیت کے نمبر کو چاہے مجھے لکھ کے بھی بھیج دو. پھر ہم کلاس میں بیٹھ کے یہ دیکھیں گے, میں وہ لسٹ بنا کے آؤں گی تاکہ ہم ڈھونڈنے میں وقت نہ ضائع کریں قرآن میں. آپ سب نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, 3 حرفی آپ کو یہ ماضی ملے یا تے ساکن والا فعل ماضی ملے, آپ نے اس قرآن کی سورت کا نام, آیت نمبر, یہ مجھے لکھ کے بھیج دینا ہے. تو ان کو ہم اکٹھا کر کے پھر کلاس میں دیکھیں گے کہ کیا اس میں سے اسم ظاہر ہو رہا ہے یا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہماری جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہمیں اور اچھا سمجھ آئے گا. اب آپ سارے بچوں نے یہ انشاءاللہ کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ چند لوگوں کی طرف سے اسائنمنٹ آئے. اور دوسرے نمبر پہ جن بچوں کی اسائنمنٹ چیک نہیں ہوئی وہ مجھے ری سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ اس وقت 1000 اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ پھر سب کے جب آ رہی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ کچھ مس ہو جاتی ہیں. اگر میں بزی ہوں, مجھے ٹائم نہیں ملا فوری چیک کرنے کا, تو وہ کہیں پیچھے گم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر 2-3 دن میں چیک نہ ہو کہ آپ کو ملے تو ری سینڈ کر دیا کرو, تو مجھے ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے اور وہ واپس میسج اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک. ہاں, کوئی بھی آپ کا اگر کام چیک نہیں ہوتا تو آپ 2-3 دن ویٹ کرو اور اس کے بعد مجھے ری سینڈ کر دو. جی بولیں. آپ ابھی آپ نا اس کے لیسن کے بیچ میں نا نون نسواں کا اور سادہ نون کا فرق بتا رہی تھی, وہ ذرا دوبارہ بتا دیں گی؟ نون نسواں پہ جو شد ہوتی ہے. جی بالکل, میں بتا دیتی ہوں. جب ہم نے یہ بھی ضمائر پچھلی کلاس میں یاد کی تھی نا, تو جب ہم نے غائب کی جمع مؤنث بنائی تھی تو ہم نے کہا تھا 3 حرفی روٹ ورڈ, مثلاً قتل ہے, تو اب میں نے کہا تھا یہ 6 نمبر پہ آ کے وہ لاسٹ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جمع مؤنث کے لیے جب بھی جمع مؤنث نے بننا ہے نون نے نسواں سے بننا ہے. ٹھیک ہے, فعل میں ابھی جس طرح اسم میں بات ہوئی تھی, اسم کی جمع جو ہوتی ہے مؤنث کی الف تے سے بنتی ہے, لیکن فعل میں جب بھی جمع مؤنث بنتی ہے نون نسواں, اکیلا نون زبر والا. ٹھیک ہے, غائب میں وہ ہلکا نون ہوتا ہے کیونکہ وہ غائب ہے تو صرف نون زبر لگے گا, اور یہی جب حاضر میں بنے گا قتل تو یہاں پہ جمع کے لیے تننا لگتا ہے. ہاں جی, تے تو حاضر کی پہچان ہے اور آگے وہی جمع کے لیے نون نسواں آ گیا, لیکن ادھر نون نے نسواں پہ ایک شدہ, حاضر میں ایک شدہ بھی لگتی ہے تننا, تو تننا میں جو نون ہے یہ نون نسواں ہے, اور تے جو ہے وہ حاضر کی پہچان, تم کی پہچان ہے, تم سب عورتیں. تے سے کیا پتا چل رہا ہے؟ تم. اور نون نے نسواں جمع مؤنث کی پہچان ہے, تو کیا ہو گیا؟ تم سب مؤنث. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں جی آئیے. تو جب غائب تھا وہ تو غائب میں تے نہیں آئی ہوئی کیونکہ وہ تو غیر حاضر ہے, اس میں اکیلا نون آیا ہوا ہے, لیکن ہے یہ دونوں نون نسواں. ٹھیک ہے, بس یعنی شد کا اور ہلکے نون کا فرق آ گیا. جی, غائب میں بغیر شد کے نون نسواں ہیں اور حاضر میں شدہ کے ساتھ نون نسواں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گیا. اسی طرح آپ نے مفعول کے لیے میں نے کہا تھا فاعل کے لیے تے کی شکل ہوتی ہے, مفعول کے لیے کاف کی شکل ہوتی ہے. تو آپ تے بتا رہے کہ میں فاعل ہوں, کاف بتا رہے کہ میں مفعول ہوں, اور اس کے آگے جمع مؤنث کے لیے پھر وہی نون نسواں آ گئی, کننا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ضمیر جو ہے مؤنث کی جب ضمیر میں غائب آتا ہے تو ہننا، اس میں نون پہ شدہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہننا. ہاں تو یہاں پہ بھی یہ نون نسواں ہے. تو جمع مؤنث میں ہمیشہ نون نسواں سے جمع مؤنث بنتا ہے فعل کے اندر. ٹھیک ہے. اسم میں ٹھیک ہے. جمع جو ہے وہ الف تے سے بنتا ہے جمع مؤنث. کلیئر ہو ٹھیک گئی ہے بات؟ سمجھ آئی. ہاں بالکل کلیئر الحمدللہ. چلیں جی، چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکر ورحمۃ ادا اللہ کر دیں کہ ہماری آج کلاس ہو گئی ہے، ورنہ میں پہنچی ہوں تو پہلی خبر مجھے ملی ہے کہ 4 دن کے لیے یہاں نیٹ نہیں چلنا.